السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین وعلی تابعیہم بإحسان إلی یوم الدین۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تو اے لوگوں، تم میرا ذکر کرتے رہو، میں تمہیں یاد کروں اور میرے لیے شکر ادا کرتے رہو، میرا ہی شکر ادا کرتے رہو اور ناشکرا بند مت کرو۔ اے ایمان والو، تم صبر اور نماز سے مدد کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حاضرین محترم، جس ارشاد ربانی کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس کا ایک آسان سا ترجمہ آپ نے سماعت فرما دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ تحیۃ و تسلیم کو غرور فرمایا، آپ پر اپنا مبارک کلام اتارا، کلام پاک کے ذریعے سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے ذریعے سے ہم کو کچھ احکام عطا فرمائے اور کچھ کاموں سے رکنے کا حکم فرمایا۔ جو کام کرنے کے ان میں جو اہم ہے اسے فرض قرار دے دیا، اور جن کا کرنا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو عذاب نہیں ہے، اس کو نفل بنا دیا۔ جب ہم ضروری کاموں کی طرف نظر کرتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہیں جن کا کرنا ضروری ہے، جن کو شریعت نے فرض قرار دیا ہے، تو وہ 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ایمان۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، پہلی بنیاد جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی دینا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی دینا۔ دوسری چیز جو اہم ہے، جو اسلام کی بنیاد ہے، فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کا قائم۔ تیسری چیز فرمایا ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ چوتھی چیز فرمایا صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ اور 5ویں چیز کے بارے میں فرمایا وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور جو بیت اللہ کو جانے اور آنے کی طاقت رکھے بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 بنیادی باتیں ہیں، یہ 5 فرض ہیں۔ ان 5 کا ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان 5 میں بھی آپ دیکھیں گے کہ روزہ سال میں 1 مرتبہ فرض ہوگا، رمضان کا مہینہ،
رمضان کے مہینے کے بعد اگر آپ روزے رکھنا چاہیں تو نفل، سال میں مخصوص دنوں کو چھوڑ، مخصوص دن کون سے؟ عید الفطر، رمضان کی عید کا دن، اور بقرعید کے عید کا دن، اور اس کے بعد کے 3 جملہ 5 دن سال بھر میں روزہ رکھنا منع۔ ان 5 دنوں کو چھوڑ کر سال بھر میں رمضان کے علاوہ جو روزے آپ رکھتے ہیں وہ نفل ہیں۔ رمضان کے روزے فرض ہیں تو فرض روزے سال میں 1 مرتبہ ہے۔ زکوٰۃ سب پہ فرض نہیں ہے بلکہ مالداروں پہ، اور ان مالداروں پہ جن کے پاس نصاب کے حد کو مال پہنچا ہوا ہو اور اس مال پر 1 سال گزر چکا ہو، تب کہیں جا کر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور حج زندگی میں صاحب استطاعت پر، جو مکہ جا کے آنے کی طاقت رکھے، اس پر زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ تو حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض، زکوٰۃ اور روزہ سال میں 1 مرتبہ فرض، مگر نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو سال گزرنے کی ضرورت نہیں ہے، مہینہ گزرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہفتہ جمعہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ روزانہ 5 وقت یہ نمازیں فرض ہیں۔ روزانہ 5 وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ 5 صلوات، 5 نمازیں ہیں، کتبہن اللہ علی عبادہ کل یوم و لیلہ، کہ ان 5 نمازوں کو فرض فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر روزانہ، دن اور رات میں، روزانہ 5 نمازیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً نماز ہر مسلمان پر، ایمان والے پر وقت کے ساتھ فرض ہے۔ وقت آ گیا نماز کا، نماز پڑھ دو۔ ظہر کا وقت آ گیا، ظہر کی نماز پڑھ، عصر کا آ گیا، عصر کی فرض، فجر کا آ گیا، فجر کی فرض۔ وقت آنے سے پہلے کوئی نماز پڑھ نہیں ہوگی، تو وہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزانہ اپنے بندوں پر، یعنی مسلمان بندوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں من حافظ علیہن کان لہ عند اللہ عہد ان یدخلہ الجنہ، جو ان 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، 5 نمازوں کی جو پابندی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کے لیے ایک معاہدہ ہو جاتا ہے۔ جس بات کا معاہدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ان نمازوں کے صدقے میں جنت میں داخل فرما دے، جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ، جو کوئی نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، لَمْ يَكُنْ لہو عند اللہ عہد، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی معاہدہ نہیں ہوتا، ان شاء عذبہ و ان شاء ادخلہ الجنہ، اگر اللہ تعالیٰ بے نمازی کو چاہے تو عذاب دے، چاہے تو جنت میں داخل کرے۔ یہیں سے اس حدیث کی طرف بھی آپ کے ذہن کو میں متوجہ کرتا چلوں، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان آدمی اور کفر و شرک کے درمیان اگر کوئی حد فاصل ہے تو نماز کا چھوڑنا ہے۔ یہ مسلمان نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور جو کافروں کو شریک ہوتا ہے وہی نماز نہیں پڑھتا۔ کیا مطلب؟ اس حدیث پاک کی روشنی میں بعض محدثین کرام فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ سرکار نے نماز کو ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل کا رکھ دیا۔ نماز پڑھو گے تو ایمان والے، نماز نہیں پڑھو گے تو کافر، ایسا بات محدثین نے کہا۔ مگر میں آپ کو اطمینان دلانا چاہوں، اس لیے کہ میں بار بار کہتا ہوں الدین یسر، دین آسان ہے۔ سرکار نے فرمایا بشروا ولا
تنفروا یسروا ولا تعسروا، کہ آپ بشارتیں خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں پیدا مت کرو، آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا مت کرو۔ تو اس لیے بھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کتنے فیصد لوگ مسلمان، کتنے فیصد مسلمان نمازی ہیں؟ تناسب آپ دیکھیں گے تو بہت کم بے نمازیوں کا تناسب بڑھا ہوا۔ تو کیا پورے بے نمازیوں کو ہم کافر بنا دیں گے؟ کیا پورے بے نمازیوں کو ہم دوزخ میں داخل کروا دیں گے؟ نہیں۔ پھر سرکار کے اس ارشاد گرامی کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں، خاص کر ہمارے اور آپ کے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ترک نماز پر سخت وعید بیان کرنا مقصود ہے۔ نماز چھوڑنے پر سخت وعید، بندہ کافر نہیں ہوتا، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ گناہ کبیرہ، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ، کتنے مسلمان ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں؟ چوری کرنا گناہ کبیرہ، کتنے مسلمان ہیں جو چوری کرتے ہیں؟ گناہ کبیرہ جتنے بھی ہیں اس کو آپ دیکھتے چلے جائیے، مسلمان آج ان میں ڈوبے ہوئے، تو کیا سب کے سب کافر ہو جائیں کہ نہیں؟ گناہگار ہوں گے، ان گناہوں کو کرنے سے گناہگار ہوں گے مگر کافر نہیں ہوں گے۔ اسی طرح نماز کے نہیں پڑھنے سے بندہ کافر نہیں ہو جائے گا، بلکہ نماز کا چھوڑنا تمام گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ یہ بتانے کے لیے سرکار نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی حد فاصل ہے تو وہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ یہ شدت بحث اس لیے بیان کی گئی تو نماز پابندی سے پڑھنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی میں نے جو حدیث شریف سنائی، جو امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام احمد وغیرہ علیہ الرحمہ نے اس کی روایت کی، سرکار فرما رہے ہیں کہ جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے اللہ کے پاس اس کا ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے پاس معاہدہ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے عذاب دے، چاہے تو جنت میں داخل کرے۔ یہ چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو جنت میں داخل کرے کا جملہ بتا رہا ہے کہ وہ بندہ کافر نہیں ہوا، سخت گناہگار ہوا، سخت گناہگار ہوا۔ اب سرکار نے یہ جو فرمایا نا کہ ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی حد فاصل ہے تو وہ نماز کو چھوڑنا ہے، تو اس کے بارے میں شارحین حدیث ایک اور وضاحت کرتے ہیں۔ وہ وضاحت یہ ہے کہ ایک ہے گناہ کو گناہ سمجھنا اور ایک ہے گناہ کو حلال سمجھنا۔ نماز چھوڑنا گناہ، نماز چھوڑنا گناہ۔ کیا کوئی مسلمان یہ سوچتا ہے کہ نماز چھوڑنا میرے لیے حلال ہے، جائز ہے؟ ہر مسلمان چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اس سے اگر آپ پوچھیں گے تو یہی کہے گا کہ مجھے نماز پڑھنا چاہیے، میں نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ میری کوتاہی ہے۔ تو کوئی بھی نماز نہیں پڑھنے کو اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا۔ اگر کسی گناہ کو جائز سمجھو، یہ کفر، نماز نہ پڑھو اور یہ عقیدہ ہو کہ نماز تو مجھے پڑھنا چاہیے تھا، میں نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ گناہ۔ اور نماز کو یہ سمجھ کے چھوڑو کہ مجھ پر نماز فرض نہیں، یہ ہے کفر۔ تو حدیث پاک میں جو سرکار نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی حد فاصل ہے تو نماز کو چھوڑنا ہے، تو نماز کو چھوڑنے سے مراد یہاں نماز کے چھوڑنے کو جائز سمجھنا۔ اگر کوئی اپنے لیے جائز سمجھتا ہے نماز کا چھوڑنا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو نمازوں کی پابندی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی امام بخاری اور امام مسلم علیہ الرحمہ نے اس کی روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو رأیتم
لو اننا نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ صحابہ سے سرکار پوچھ رہے ہیں ارائیتم، تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے، مجھے بتاؤ. لو اننا نهرا بباب احدكم، کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر پانی کی نہر ہو، یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، اور وہ اس پانی کی نہر میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، هل یبقى من درنه شیء، کیا اس کا کچھ مائل باقی رہتا ہے؟ روزانہ 5 وقت نہانے والا، اس کے جسم پر کوئی مائل باقی نہیں رہتا. قالوا، صحابہ نے عرض کیا لا یبقى من درنه شیء، یا رسول اللہ اس کے میل میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہتا. تو قال، سرکار عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذالک فکذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، ایسے ہی 5 وقت کی نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہیں کہ رب تبارک و تعالی ان نمازوں کے صدقے میں پڑھنے والے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جیسے پانی نہانا میل کو دور کر دیتا ہے، نمازوں کا پڑھنا گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. امام بخاری اور امام مسلم علیہ الرحمہ نے اس کی روایت کی ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا حبب من دنیا کو ثلاث، دوسری روایت میں حبب الی من ثلاث، کہ مجھے 3 چیزیں محبوب بنا دی گئی، میرے دل میں اللہ کی طرف سے 3 چیزوں کی محبت ڈالی گئی ہے. کیا ہے وہ چیزیں؟ سرکار نے فرمایا الطیب، خوشبو، نمبر 1 خوشبو، والنساء، عورتیں، وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. یہ 3 چیزیں مجھے محبوب بنا دی گئی. میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے کہ میرے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اور میرے امت کو میں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہوں کہ اس کے وجہ سے میرے امتیوں کے پڑھنے سے میرے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمانا فاذکرونی اذکرکم، اے لوگوں میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں. واشکرونی ولا تکفرون، میرا شکر کرو ناشکرا پن مت کرو. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور تم نماز اور صبر سے مدد کرو. مصیبتیں آتی رہیں گی، بلائیاں آتی رہیں گی، پریشانیاں آتی رہیں گی، بیماریاں آتی رہیں گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی کبھی دل گھبرانے لگے، پریشانی پڑنے لگے، کوئی بلا آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو سرکار کی سنت پر عمل کرو. سرکار کا طریقہ مبارکہ تھا کہ جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوگا تو فوری اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. یہ فرض نمازوں کے علاوہ کی بات ہو تو فرض نمازوں کی پابندی تو کرو، اس سے ہٹ کے کچھ بلائے مصیبتیں پریشانیاں آ جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر پھر بیڑا کر توبہ کرو، اپنے گناہوں سے اللہ سے دعا کرو، پھر دیکھو کیسے مصیبتیں دور ہو جائیں. تو یہ نماز دنیاوی پریشانیوں کو دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے کہ اللہ فرمانا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو کہ اس سے تمہاری بیماریاں پریشانیاں دور ہوگی، اور آخرت میں بھی یہ تمہارے کامیابی کی ضمانت بننے والی ہے. کہ سرکار فرما رہے ہیں 5 وقت کی نمازوں کا پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے گھر کے دروازے میں نہر بہ رہی ہو، 5 وقت روزانہ پانی نہانا، کہ پانی نہانے سے جیسے جسم کا میل دور ہو جاتا ہے، ایسے ہی نمازوں کے پڑھنے سے بندہ گناہوں سے پاک ہو کے تبارک و تعالیٰ سے ملتا ہے. تو نمازوں کے ذریعے سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے. تو یہ نماز جو ہم کو اللہ سے قریب کرنے والی ہے، اللہ کی رضامندی دلانے والی ہے، بہت زیادہ بندے کو رب سے قریب کرنے والی ہے. اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کو مہینے میں 1 مرتبہ، ہفتے میں 1 مرتبہ، سال میں 1 مرتبہ نہیں رکھا. جیسے روزے سال میں 1 مرتبہ 1 مہینے کے لیے تھے،
ویسے نمازوں کو بھی سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے کے لیے اللہ رکھ سکتا ہے، نہیں رکھا، روزانہ رکھا. کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ تم میرے قریب آتے جاؤ، اس سے اپنے تعلقوں کو مضبوط کرتے جاؤ، بار بار میری بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکاتے جاؤ. اللہ توفیق دے ہم سب کو، جن کو توفیق مل گئی خوش نصیب. مگر یہاں ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ